बोलिए ना हम कर लेंगे, आवाज आ जाएगा। फैज़ान अबू बकर की हाथ खोलिए। फैज़ान अबू बकर की इब्तिदाई तक़रीबात कल 8 मार्च बरोज़ जुमा से शुरू होगी। इसलिए हम लोग जो है जो इस काम में कंट्रीब्यूट किए, जो हमें सपोर्ट किए, उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए हम लोग बिलखुसूस जो है खड़े हैं और इसके काम काज पे जो है कोशिश कर रहे हैं कि कल से इंशाअल्लाह नमाज बजे होगी जमात 1:15 में होगी। कौन है इमाम? इमाम मुफ्ती आफ्ताब साहब हैं और वही नमाज पढ़ाएंगे कल जुमा का। तो कल से क्या फिर 5 वक्त नमाज हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कल से 5 वक्त का नमाज होगा। और इस मस्जिद की संग बुनियाद 14 मई को रखी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह 8 मार्च को नमाज का आगाज़ होगा, जो कि 296 दिन के अंदर में ये नमाज की हालत तक पहुंच गई। 9 महीना 26 दिन के अंदर में ये मस्जिद 9 महीना 26 दिन के अंदर में ये नमाज की कंडीशन तक हम लोग पहुँच गए। देखिए, इस वक्त हम जमशेदपुर से सटे कपाली क्षेत्र के गौस नगर अजमेरी रोड में हैं और यहाँ पर मस्जिद फैज़ान अबू बकर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस मस्जिद की इफ्तिताह कल होने वाली है और कल जुमे की नमाज से इस मस्जिद में नमाज शुरू हो जाएगी। मुफ्ती आफ्ताब साहब नमाज अदा करेंगे और उनकी इमामत में लोग यहाँ पर नमाज अदा करेंगे। और जिस तरह से मस्जिद के कारकुन, मस्जिद के कमेटी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि लगभग 9 साढ़े 9 महीने में इस मस्जिद की इफ्तिताह हो गई और इस मस्जिद की तामीर कंप्लीट हो गई। और जिसके बाद से कल इस मस्जिद का एक तरह से इनाग्रेशन, इफ्तिताह के बाद कल पहली नमाज अदा की जाएगी और जुमे की नमाज से यहाँ आम लोगों के लिए मस्जिद के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे और मस्जिद में आकर लोग नमाज अदा कर सकते हैं। अगर मैं इस मस्जिद की तस्वीर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह का खाका इस मस्जिद का है। और फ़िलहाल अभी आप देख रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे काम इसमें लगभग बाकी है, जिसको होना अभी है। और रमज़ान तक इस मस्जिद का सारा काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पर आप देख पाएंगे कि रमज़ान के महीने में भी नमाजी यहाँ पर आकर नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल कल जुमा का दिन है, तो जुमे के दिन से नमाज लोग यहाँ पर आकर अदा कर सकते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, कमेटी के जो लोग हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि मस्जिद फैज़ान अबू बकर, जो कि यहाँ के लोगों की ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि इस एरिया में मस्जिद नहीं है और यहाँ से दूर हटकर मस्जिद बगदादिया है, अशरफी मस्जिद है, तो वहाँ पर जाकर लोग नमाज अदा किया करते थे, जिस वजह से इन लोगों को थोड़ी परेशानियाँ होती थी। तो इन लोगों ने यहाँ पर मस्जिद बनाने की ठानी और लोगों के आपसी सहयोग से, ताउन से इस मस्जिद की तामीर की गई। और अब 9 महीने कुछ दिनों के बाद ये मस्जिद बनकर तैयार है और इस मस्जिद में कल जुमे की नमाज अदा की जाएगी और कल से इस मस्जिद को आम लोगों के लिए इस मस्जिद के दरवाजे को खोल दिया जाएगा और रमज़ान के महीने में तरावी और नमाज़ें अदा की जाएंगी। तो यहाँ के लोगों के लिए एक खुशी भरा लम्हा है और इसी वजह से हालांकि मस्जिदें कई जगहों पर बन रही हैं, कई जगहों पर तामीर हो रही हैं, लेकिन जब पहली बार कहीं पर मस्जिद बनती है तो वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए वो एक खुशी का बायस होता है। और इस वजह से भी यहाँ के लोग इस मस्जिद के बनने से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और कमेटी के लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट करके कहा था कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये जानकारी पहुँचे ताकि लोग यहाँ आएँ, नमाज अदा करें, इस मस्जिद को अपनी आँखों से देखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा भी लगा होता है, चंदा होता है तामीर में। तो लोग कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जिस मस्जिद में या फिर जहाँ भी में पैसे खर्च किए हैं तो उसको मैं देख सकूं वो कैसा दिखता है, क्या कुछ उसमें काम हुआ है।
فی الحال آپ سڑکیں دیکھ رہے ہیں، یہ کپالی کا گوس نگر کہلاتا ہے، اجمیری روڈ فٹ بال میدان کے ٹھیک سامنے یہ مسجد ہے۔ اگر آپ ٹی او پی چوک سے آ رہے ہیں تو اشرفی مسجد سے بائیں لینے کے بعد تھوڑی دور 1 کلومیٹر لگ بھگ دور میں یہ مسجد فیضان ابو بکر جو بن کر تیار ہے، اور لوگوں کے لیے کل سے یہاں پر مسجد کے دروازے کھلیں گے اور مسجد میں لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کمیٹی کے کچھ لوگ بھی یہاں پر ہیں اور جو پریس کانفرنس میں اپنی باتوں کو رکھ رہے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا کچھ مرحلہ رہا ہے اس مسجد کی تعمیر میں اور کس طرح سے اس مسجد کی تعمیر ہوئی، آخر کیوں یہاں پر تعمیر کرائی گئی، کیا مقصد تھا، کیونکہ مسجدیں اور بھی ہیں، تھوڑا دور ہے، بھلے ہی آپ 800-900 میٹر کی دوری پر ہے، تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہوں گی، تو انہیں سب چیزوں کو بھی ہم مسجد کمیٹی کے لوگوں سے جاننے کی کوشش بھی کریں گے۔ آئیے کمیٹی کے لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں، کیا نام ہوا بتائیے گا کچھ؟ جی میرا نام محمد شاداب انصاری ہوا جی، اور کل اس مسجد فیضان ابو بکر کی جمعہ کے نماز سے آغاز ہوگا جو کہ 8 مارچ بروز جمعہ، اور اس کی نماز جو ہے مفتی آفتاب صاحب پڑھائیں گے جو کہ 1:15 میں صبح 1 بجے اس کی جماعت ہوگی۔ اور اس مسجد کو میں آپ لوگوں کے ذریعے سے یہ سندیش دینا چاہتا ہوں جو اس مسجد کو بنانے میں کنٹریبیوشن دیے ہیں ہر طریقے سے، پیسے سے، وقت سے، ان سب کا ہم سب شکر گزار ہیں، ہم ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مسجد ٹوٹل 296 دن میں سنگ بنیاد سے لے کر اب تک 296 ڈیز میں نماز کی حالت تک پہنچ گئی۔ باقی اور بھی کام ہے لیکن انشاءاللہ وہ دھیرے دھیرے ہوگا۔ اگر منتھ میں کنورٹ کیا جائے تو 9 مہینہ 26 دن میں یہ مسجد نماز کی حالت تک پہنچ گئی۔ 14 مئی کو اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی تھی جو کہ 2023 میں۔ مسجد یہاں پر بنانے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ کیونکہ مسجدیں یہاں پر آس پاس ہیں، بغدادیہ ہے، اشرفی مسجد ہے، اور بھی کئی ساری مسجدیں، تو کیا موٹیو تھا آپ لوگوں کا یہاں پر مسجد ہونی چاہیے، کیوں ہونی چاہیے؟ یہاں مسجد بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو بھی مسجد ہے اس کا رڈار تھوڑا سا دور پڑتا ہے، اور اس ایریا یہ جو ہے نا بہت زیادہ پاپولیشن ہے مگر یہاں سے میکسیمم ڈسٹینس ہے ہر مسجد کا، تو ہم لوگ چاہ رہے کہ یوتھ کو کسی طرح کا دقت نہ ہو اور مسجد میں جو ہے وہ آسانی سے آ سکے، اس لیے ہم لوگوں نے اس کو بنانے میں کوشش کی۔ یہ کیا آپ سے سہیوگ سے لوگوں کے یا پھر کسی؟ جی الحمدللہ میں نے پہلے ہی کلیئر کر چکا کہ اس میں بہت سارے لوگ کنٹریبیوٹ کیے، خاص کر کے بستی والے جو کہ ہر کام میں ہم لوگوں کا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، سپورٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 14 مئی کو سنگ بنیاد ہوا، 17 دسمبر 2023 میں پہلے چھت کی ڈھلائی، پھر دوسرے چھت کی ڈھلائی 4 فروری کو، اور 1 مہینہ 4 دن کے اندر میں نماز شروع کرنا، تو یہ ان کا سپورٹ ہی ہے جو اتنا جلدی ہم لوگ اس کام کو کر پائے۔ رمضان کے مہینے میں کیا ترتیب ہوگی؟ جی یہاں پر تراویح کا مکمل ہے، رمضان کے بعد بھی یہاں مکتب ہے تاکہ بچوں لوگ میں جو ہے کیا مسجد کے نیچے؟ جی بیسمنٹ ہے، بیسمنٹ میں؟ ہاں 2 چھت اسی لیے ڈالنا پڑا، جو وضو خانہ ہے، واش روم اور مکتب جو ہے وہ بیسمنٹ میں ہے، اور فرسٹ فلور میں یہ مسجد قائم ہے۔ کتنے صف کی مسجد ہے یہ 5 صف کی مسجد ہے، ٹوٹل 165 مصلی ہے، کیپیسٹی آف 200 پیپل، 200 آدمی جو ہے آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ امام مفتی جو ہوں گے وہ کہاں کے ہیں؟ ابھی اس چیز کی کوئی نیوکتی نہیں کی گئی ہے، ابھی فی الحال جو ہے نا مسجد شروع ہوگا انشاءاللہ، اور باقی جو مینجمنٹ میں لوگ ہیں وہ سارے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے، اس کے بعد کمیٹی کا وستار وغیرہ ہو گیا ہے؟ ہاں کمیٹی کا گٹھن ہو چکا ہے الحمدللہ، تبھی اس کام کو کیا جا رہا ہے۔ کیا نام ہوا آپ کا؟ میرا نام محمد شاداب۔ آپ کس پوسٹ پہ ہیں یہاں پر کمیٹی میں؟ میں اس مسجد کے ٹرسٹی میں ہوں، اور بالخصوص میں غوث نگر کا رہنے والا ہوں، اور اس مسجد میں جو میری خدمت ہے صرف ایک خادم کی حیثیت سے۔ بہت شکریہ۔ تو جیسا کہ میں لائیو کے مادھیم سے آپ سبھی کو یہاں پر دکھا رہا ہوں، اور مسجد کی تصویر بھی میں نے دکھائی، لوگ آتے ہیں اور اس مسجد کی تعاون میں ابھی بھی لوگ حصہ لیتے ہیں،
یہ آپ نے سنا کہ 5 صف کی یہ مسجد ہوں گی اور اس مسجد کے نیچے یعنی کہ بیسمنٹ ہے، اس میں مکتب کا نظام ہوگا اور وہاں پر بچے آ کر دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اس سے آراستہ ہو سکتے ہیں۔ اور یہ گوس نگر کا ایک کہیں نہ کہیں بیکورڈ علاقہ کہلاتا ہے، کیونکہ ایسے جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اسکول کم ہوا کرتی ہیں، ہائی ایجوکیشن کے لیے بچے دور جاتے ہیں یا پھر جمشید پور جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی بیکورڈ ایریا میں شمار کیا جاتا ہے، غریبی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس ایریا میں عام طور پر ابھی دیکھا گیا کہ کچھ سالوں میں مسجدوں کا بننا اور ایجوکیشن کے لحاظ سے کیا ایجوکیشن پالیسی ہونی چاہیے، سرکار کو اس پر بھی کہیں نہ کہیں غور و فکر کرنی چاہیے ایسے علاقوں کے لیے۔ حالانکہ مسجد کی تعمیر آپ دیکھ رہے ہیں، جو یہاں کے لوگ ہیں ان لوگوں کے آپسی سہیوگ سے، آپسی چندے سے اس طرح سے مسجد کی تعمیر ہوتی ہے۔ تو فی الحال آپ اسی کی تصویر دیکھ رہے تھے، مسجد فیضان ابوبکر جو بن کر تیار ہے اور کل جمعے کی نماز سے اس کی افتتاح ہوگی، یہ شروع کی جائے گی لوگوں کے لیے اور عام لوگ یہاں پر آ کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بھی پوری ترتیب اس مسجد میں رہے گی، تو جو لوگ یہاں آس پاس کے ہیں ان تک ایک جانکاری بھی پہنچے کہ اس علاقے میں ایک مسجد کی تعمیر ہوئی ہے، تاکہ وہ آپ آ کر یہاں پر نماز ادا کریں اور جو بھی عبادت ہوتی ہے خدا کی وہ عبادت کر سکیں۔ اور مسجد کے کمیٹی کے لوگوں کا کہنا تھا کہ ڈسٹنس میں مسجد تھیں، پہلے بھی مسجدیں ہیں یہاں پر لیکن ڈسٹنس میں تھی، دوری تھی، جس وجہ سے یہاں کے لوگوں کی ایک خواہش اور تمنا تھی کہ ان کے آس پاس، گھر کے آس پاس ہی مسجد ہو تاکہ لوگوں کو دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چلیے پھر ہم آپ سے ملیں گے کسی اور نئے لائیو ٹاپک اور لائیو مدعوں کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیں ڈیلی نیشن اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کر لیجیے۔